آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا از ڈسٹرائنگ آور توکل؟ ایگزیکٹلی موویز اینڈ دیز سانگز. بالکل بالکل. میڈیا کا اگر آپ بالی ووڈ سانگس کے لیرکس چیک کریں, آپ کو یہ نہ سمجھیں ہم سنتے ایک تو جہالت کرتے ہیں نا, آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے. ایک دیکھیں, ایک تو دور جہالت کی کچھ چیزیں یاد ہیں, دوسرا دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی گانا اگر میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں تو وہ سنا ہوا. نہیں بالکل ظاہر ہے کہ ہمارا ریسرچ ہماری and I believe Ali bhai this is what makes all of us very different because we come from the same people. matlab we were not like this. Exactly. شیخ علی کو تو بڑے لیرکس یاد ہیں, وہ میری میموری بڑی اچھی چر کے بولے کوئی آپ کا جو ہے نا میموری بڑی ڈیلیٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ ڈیلیٹ کرنا نہیں چاہتے. استغفر اللہ. بہرحال میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نہیں, آپ اگر لیرکس دیکھیں دے آر ڈسٹرائنگ توکل. بالکل وہ خدا بنایا ہوا ہے, معشوقہ کو خدا بنایا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی ہے. اور وہ جو ناکام عاشق ہوتے ہیں ان کو بجائے کہ ادھر سے نکالنے کے, ان کے لیے بھی وہ سانگز بنے ہوئے کہ نہیں اب میں اسی کے پیچھے پڑوں گا, یہی میرا خدا ہے, اسی کی طرح میں لک فارورڈ کروں گا. چلو اگر میں تڑپ رہا ہوں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. یعنی لیرکس کا کریکٹ ہے نا, ہمارے باپ دادا کے زمانے کا نا کہ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ مانا کہ محفل جواں ہے ہنسی ہے. یہ فتوا لگے گا نہیں تو بیسکلی سے کیا دی جائے کہ تو اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسی یعنی کہ تو مسلسل چلے گی نا, تجھ میں رب دکھتا ہے. ہاں اللہ معاف کرے. اس سے کلیئر کٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ رب جو ہے وہ پالنے والا ہوتا ہے. ذرا آپ دیکھیں کہ پالنے والا اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ایک معشوقہ کو دیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے. اچھا صحابہ کو اگر دیکھیں نا کہ ود ان اسپین آف فیو ایئرس ایک ایسے بیرن لینڈ میں عرب میں جہاں پہ لوگ ڈالتے نہیں تھے ہاتھ کے, ان کو کیا غریبوں فقیروں کو پکڑنا, ٹھیک ہے نا ایسی. اور وہ آپس میں ان کی نسلوں میں جنگیں چل رہی تھیں, اوس اور خزرج میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں, قتل و غارت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. نہ کوئی گولڈ سلور تھا وہاں پہ, نہ کچھ تھا. how did these people rose and you know rise and they conquered Spain. مطلب ورلڈ نے ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ یار یہ بھی کبھی اٹھ سکتے ہیں. اسپین سے لے کے گرناڈا سے لے کے نیو دہلی تک ان کی اسٹیبلش ہوگی سلطنت. کیوں؟ کیونکہ ان میں کیا تھا, ان کا توکل تھا بتوں پہ بہت سارے. اینڈ وین دا وحی کیم اینڈ اٹ ڈسٹرائڈ آل آف دا بتس, فزیکلی نہیں میٹافورکلی ان دیئر ہارٹس, ان پہ ختم کر دیا جس کو سالوں سے پکار رہے تھے اور انہوں نے کبھی جنم دیا تھا. اینڈ اس کنیکشن کو بلڈ کیا رب العالمین سے جو کہ آسمان و زمین کا مالک ہے. آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب کے دور میں جب ایک پرشین کنگ کو لایا گیا, اب وہ جنرل تھا وہ, ٹھیک ہے, بڑے ہائی پوسٹ کا. تو وہ خطاب اس کو دیکھا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, اور اس سے میرے خطاب نے پوچھا کہ واٹ ہیپنڈ, نو واٹ ہیپنڈ, وائی ان دس اسٹیٹ, یو آر دا ونس. آپ کو پتہ ہے یہ جو پرشین کنگس نا, ان کے یہ اورا اور گرینڈیور بہت میٹر کرتا تھا. ان کے جو تخت ہوتا نا, ہیوج تخت, اور ان کے سروں کے اوپر 90 kgs آف گولڈ ہوتا تھا. اچھا 90 kgs آف گولڈ کیسے ہوگا, وچ نیک ہینڈل یو نیڈ فار دیٹ. بیسکلی وہ چھت سے نا ایک ہاور کر رہا ہوتا تھا اوپر, اور وہ جب آ کے نیچے بیٹھتے تھے نا تو ان کے سر پہ ہوتا تھا وہ ایسے, اور وہ اتنا میگنیفیسنٹ ہوتا تھا کہ لوگ آتے ہی ان کے محل میں سجدے میں گر جاتے تھے. تو نے کہا عمر ختم کہا یو آر ایٹ دیٹ پلیس اینڈ یو آر ہیئر ناؤ, واٹ ہیپنڈ. تو اس طرح جواب دیا, وہ پہچان گیا تھا مسلمانوں کو, کیونکہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں. کہتے کہ جب when the fight was between us and you it was easy, but how can one fight with the one above the heavens. بڑا عقیدہ پکا تھا یار اس کا, کہ جب دل میں پتا تھا نا کہ جب ہم تم نے تو پینٹس تھا یار, یہ کیا بات تھی, لیکن جب تمہارے ساتھ رب آ گیا نا, پھر ہم کیسے لڑے رب سے. یہ تو شیطان کو بھی پتا ہے نا, انی اخاف اللہ رب العالمین, کہے گا جی چھٹی کرو, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں نے تو بس وسا ڈالا تھا, کیا تو تم نے. تو اس لیسن سے نا اگر ایک بندہ یہ چیز لے جانا کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا, اللہ ہر چیز, بس آپ نے یہ کرنا, آپ کا کام کیا ہے, آپ نے اللہ کے ساتھ سنسیئر رہ کے گناہوں کی لائف کو چھوڑنا ہے, آپ نے اللہ کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی شو کرنی ہے, آپ نے توبہ استغفار کرنا. اللہ گناہ گار کی تو سنتا ہے, اللہ گناہ گار کی تو دروازے کھولتا ہے, اور آپ نے اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے. پھر دیکھیں آپ کی لائف میں ایسے میریکلز ہوں گے نا کہ آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا, وہاں سے صحت دے گا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لینا, کہتے ہیں اذا مرضت فهو یشفین, جب بیمار تو وہ شفا دیتا ہے. اور ہمیشہ کہا انہ کان بی حفیہ. اب یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ میرے پہ نا بہت رحم کرنے والا ہے. اب ابراہیم کا یہ عقیدہ تھا, کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. سو اللہ تعالیٰ نا قرآن میں آتا ہے فما ظنک برب العالمین, تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا گمان ہے.
اگر تو تمہارا پازیٹیو گمان ہے تو وہ تمہیں سنبھال لے گا اور تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹرو ریپینٹنس از چینجڈ بیہیویئر, اٹس ناٹ میئر ورڈز, اٹس اے چینج بیہیویئر. بالکل بالکل. اور یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, سوری زکریا کو, ان کے والد کو, بوڑھے ہو چکے ہیں, سفید جو ہے نا بال ہیں اور ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, کہ میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا, آپ سے مانگ رہا ہوں. تو جب بوڑھے انسان کو اس کی ہڈیاں ویک ہوں, اس کو اللہ اولاد دے سکتے ہیں, تو آپ کی پریشانیاں حل کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کو اپنا دوست بنائیں,